کہ جب دو دوست آپس کے اندر ملتے ہیں اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پہ درود و سلام پڑھتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ آج کی ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے نواس رسول، ریحانت الرسول، سبت رسول۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت و کردار کے لحاظ سے 5 شعبان المعظم آپ کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اور آپ کی زندگی مبارکہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی اور منہ میں لعاب دہن ڈالا اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا اور عقیقہ کیا۔ حضرت امام حسین کی کنیت ابو عبداللہ، سبت رسول اور ریحانت الرسول ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ہارون علیہ السلام کے 2 بیٹے، ان کا نام، ایک کا نام شبر اور ایک کا نام شبیر تھا، تو میں نے اسی مناسبت سے اپنے بیٹوں کا نام، ایک کا نام حسن رکھا اور ایک کا نام حسین رکھا۔ اور آگے فرمایا کہ اس لیے حسنین کریمین کو شبر اور شبیر کہا جاتا ہے۔ سریانی زبان میں شبر اور شبیر اور عربی زبان میں حسن اور حسین دونوں کے ایک ہی معنی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں، اور عرب کے زمانہ جاہلیت میں اس سے پہلے کسی کا نام یہ نہیں تھا۔ اور آگے فرمایا کہ ابن العربی حضرت مفدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ نام مخفی رکھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں کا نام حسن اور حسین رکھا۔ حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چچی حضرت عباس بن حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ، آج میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے جس کی وجہ سے میں ڈر گئی ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تو نے کیا دیکھا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ بہت سخت ہے، جس کے بیان کی میں اپنے اندر قدرت نہیں رکھتی، طاقت نہیں رکھتی، ڈر لگتا ہے وہ خواب بیان کرنے میں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ وہ خواب کیا ہے؟ تو عرض کی کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھا گیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ برا خواب نہیں ہے بلکہ یہ اچھا خواب ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ فرمایا کہ فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور اس کو تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے اور حضرت ام الفضل کی گود میں دیے گئے، مشکاۃ شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ آپ کے فضائل بے شمار ہیں، بے شمار آپ کے مناقب ہیں۔ ترمذی شریف کے حدیث مبارکہ ہے، حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی حسین کو حضور سے اور حضور کو حضرت امام حسین سے انتہائی قرب تھا۔ فرمایا حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے، اور حضور نے فرمایا کہ حسین سے دوری مجھ سے دوری ہے،
حسین سے لڑائی یہ مجھ سے لڑائی ہے، اس انداز میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اور آگے فرمایا کہ احب اللہ من احب حسینا، جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی، سبحان اللہ۔ اور آگے فرمایا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے پسند ہو کہ جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے کہ وہ حسین بن علی کو دیکھے، جس کو یہ پسند ہو کہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار کو دیکھے وہ حسین بن علی کو دیکھ لے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور آ کر فرمایا کہ چھوٹا بچہ کہاں ہے، سیدنا امام حسین کے بارے میں فرمایا کہ چھوٹا بچہ کہاں ہے۔ اور ادھر سے سیدنا امام حسین دوڑتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں آئے اور حضور کی گود میں بیٹھے، اور سرکار کی گود میں جب بیٹھے تو بیٹھ کر سرکار کی داڑھی مبارک سے کھیل رہے، سبحان اللہ۔ یہ کس انداز میں برکتیں اور رحمتیں ہیں کہ گود مصطفیٰ کی ہے اور کھیل کس سے رہے ہیں، آپ کی داڑھی مبارک سے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یوں پکڑا، منہ کھولا اور بوسہ لیا، اور پھر فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما۔ اور آگے فرمایا اور اس سے بھی محبت فرما جو اس سے محبت کرے، سبحان اللہ۔ جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے، اور یہ دعا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، وہ حضرت امام حسین کے لعاب کو اس طرح چوستے ہیں جیسے کہ آدمی کھجور چوستا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ یمتص لعاب الحسین کما یمتص الرجل تمرہ، اور اب مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کعبہ شریف کے سائے میں تشریف فرما تھے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ بات ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی، یہ آپس میں محبتیں تھیں، ان کا آپس کے اندر یہ پیار تھا، اتفاق تھا۔ یہ بعد میں جو لوگوں نے یہ باتیں بنائی ہیں یہ ساری کی ساری یہ دکانداری ہے، ان کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے۔ صحابہ اور اہل بیت اور اصحاب کے اندر ہمیشہ ہی پیار رہا ہے، ہمیشہ ہی محبت رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشریف لاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ ھذا احب اہل الارض الی اہل السماء اليوم، آج یہ آسمان والوں کے نزدیک تمام زمین والوں سے زیادہ محبوب ہیں، سب سے زیادہ شان والے یہ ہیں، سب سے زیادہ پیارے یہ ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر یہ فرما رہے، اور آپ کا زہد اور آپ کا تقوی اور عبادت کے ساتھ اس قدر لگن تھی، اس قدر محبت اور پیار تھا، صاحبزادوں کی طرح اپنی زندگی نہیں گزاری۔ آج اگر چھوٹا سا آستانہ ہوتا ہے تو وہاں صاحبزادے ویسے بگڑ جاتے ہیں، جی ویسے ہی ہمارا آستانہ، چھوٹے ہوتے لوگ ہاتھ چومنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ اچھے بھی ہیں، لیکن آپ کی محبت اور اس قدر تھی کہ آپ نے 25 حج جو ہیں وہ پیدل چل کر کیے ہیں، سبحان اللہ، 25 حج آپ نے پیدل چل کے کیے ہیں، اور ہمیشہ آپ نے جو ہے وہ سخاوت کی ہے، اور کثرت کے ساتھ آپ نماز پڑھا کرتے تھے، راتوں کو قیام کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ کبھی آپ نے روزہ نہیں چھوڑا، اور اس کے علاوہ صدقہ آپ کثیر تعداد کے اندر کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ خدمت خلق جو ہے وہ ہمیشہ آپ کیا کرتے تھے۔ اس انداز میں آپ نے ساری زندگی گزاری۔ حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک روز سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف حضرت امام حسین کو لے کر بیٹھے ہیں اور ایک طرف حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر بیٹھے ہیں۔ اب دونوں سے پیار ہے، ایک طرف نواسہ ہے اور ایک طرف بیٹا ہے۔ تو اسی عالم میں حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ رب العزت ان دونوں میں سے آپ کے پاس جمع نہیں فرمائے گا، بلکہ دونوں میں سے ایک کو لے لے گا۔
اب ان دونوں میں سے جسے آپ چاہیں وہ پسند فرما لیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے بیٹے کو رکھتا ہوں اور حسین جاتے ہیں تو اس سے میری بیٹی کا دل بھی دکھے گا، علی کا دل بھی دکھے گا اور میرا بھی دکھے گا، اور میرا بیٹا اگر ابراہیم جاتا ہے تو اس میں مجھے تکلیف ہوگی۔ غم ظاہری بات ہے، اولاد کے جانے کا تو ہوتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم آپ کے بیٹے کا وصال کا وقت قریب تھا تو آپ نے اس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ فرما رہے تھے کہ بیٹا تمہارے جانے کا مجھے دکھ اور غم بڑا ہے، لیکن میں زبان سے وہی کہوں گا کہ جو میرے رب کی رضا ہے، جو میرے رب کی رضا ہے میں وہی کہوں گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حسین کو رکھ لیا، اور اس کے بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ 3 روز کے بعد حضرت ابراہیم جو سرکار کے بیٹے ہیں ان کی وفات ہو گئی تھی، اور اس کے بعد جب بھی حضرت امام حسین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے تو سرکار مرحبا فرماتے اور ان کی پیشانی کو بوسہ بھی دیتے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرماتے کہ میں نے حسین پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ اس قدر یہ شانیں اور عظمتیں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ملی ہیں۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب یہ دونوں کی فضیلت ایک ایک کی فضیلت بھی ہے، امام حسن کی علیحدہ ہے، امام حسین کی علیحدہ ہے، اور دونوں کی اکٹھی فضیلت بھی آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ آپ کے ایک کندھے پر حضرت امام حسن تھے اور دوسرے کندھے پہ امام حسین تھے۔ سبحان اللہ! اب یہ کندھے کس کے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک ہیں۔ تو اس حال کے اندر حضور تشریف لائے اور جب قریب آئے تو فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے دونوں شہزادوں کو، حسن کو بھی اور حسین کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور میں نے جا کے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے نواسے ہیں، آپ انہیں کچھ عطا فرما دیجئے۔ تو حضور نے فرمایا اما حسن فلہ ہیبتی وسودی واما حسین فلہ جرادی وجودی، فرمایا حسن کے لیے میری ہیبت اور میری سیادت ہے، اور حسین کے لیے میری جرت اور میری سخاوت ہے۔ اور پھر دونوں نے عملی طور پر یہ کر کے دکھایا۔ میدان کربلا کے اندر یہ سب کچھ قربان کر دینا یہ چھوٹی سی سخاوت ہے، اور اتنا کچھ قربان کر کے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ حاضر ہو جانا اور یہ دعا کرنا یا رب العالمین حسین تیری رضا پہ راضی ہے، کیا تو حسین پہ راضی ہے؟ اس انداز میں یا آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو شان عطا فرمائی۔ اور حضرت جعفر صادق بن محمد سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دونوں شہزادے حسن بھی اور سیدنا امام حسین یہ آپس میں یہ کشتی ہو رہی ہے ان کی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن کو فرما رہے ہیں ذرا ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو۔ اب سیدہ زہرا پاک بھی وہاں موجود تھی تو عرض کرتی ہیں، مسکراتی ہیں کہ بابا جان یہ دونوں آپ کے شہزادے ہیں، تو لیکن یہ آپ چھوٹے کو بتانے کی بجائے آپ بڑے کو بتا رہے ہیں۔ تو سرکار نے مسکرا کے فرمایا کہ حسین کو جبریل بتا رہے، سبحان اللہ، حسین کو جبریل بتا رہے ہیں کہ ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو۔ گھر میں یہ ہو جاتا ہے نا کبھی ماحول، بیٹے نواسے پوتے یہ گھر میں، تو وہ کیسا منظر ہوگا جہاں پہ سیدہ زہرا پاک بھی آپ تشریف فرما ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما ہیں۔ حضرت یعلا بن مرہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی دعوت پہ جا رہے تھے حضور کے ساتھ، تو گلی کے اندر جا رہے تھے تو امام حسن حسین کھیل رہے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حسین کی طرف جب آپ چلے تو ابھی اب وہ چھوٹے تھے، بچہ تو چاہتا ہے کہ میں کھیلتا رہوں، وہ آگے محبت کے انداز میں ماں باپ کے سامنے وہ دوڑتا ہے کہ مجھے پکڑ کے گھر نہ لے جائیں، تو امام حسین بھی وہاں سے جیسے دوڑنے لگے تو سرکار نے جلدی سے پکڑ لیا ان کو اور پکڑ کے فرمایا، حضرت یعلا بن مرہ فرماتے ہیں ایک ہاتھ سرکار نے سر پہ رکھا اور ایک ہاتھ ٹھوڑی پہ رکھ کے امام حسین کا بوسہ لے لیا۔
آج بھی بچوں کو اسی انداز میں چوما جاتا ہے کہ جب اس کو پکڑا جاتا ہے تو یہ ایک ہاتھ ٹھوڈی پہ ہوتا ہے اور ایک سر پہ ہوتا ہے، لیکن اگر نواسا ہے یا پوتا ہے یا بیٹا ہے، اگر بچے کو چومنا ہے تو نیت وہی رکھیں کہ میں اپنے بیٹے کو، اپنے نواسے کو، اپنے پوتے کو اس لیے چوم رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میرا نواسا صرف ہے یا میرا پوتا ہے یا میرا بیٹا، نہیں، اس نیت سے چومیں کہ یہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، تو اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی بڑھتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور امام حسن حسین کندھوں پہ سوار ہیں، تو صحابہ نے دیکھ کے یہ مسکرائے اور کہا کہ دیکھو کہ سواری کتنی اچھی ہے، تو حضور نے مسکرا کے فرمایا یہ تو تم دیکھ رہے ہو نا سواری کتنی اچھی ہے، تو یہ بھی تو دیکھو نا سوار کتنے اچھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور شاعر نے کہا کہ سواری کرنے لئی جسنو ملنے کندے محمد دے نوابی اس نو کہندے نے تے انج سردار ہوندے نے۔ اور حسین ابن علی دسیا لٹا کے گھر دا گھر سارا رضا جے یار دی ہووے کدوں انکار ہوندے نے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے فرمایا کہ جڑے زہرا دے بچیاں دے خدمت گار ہوندے نے، جڑے زہرا دے بچیاں دائے خدمت گار ہوندے نے۔ اس قدر آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو اللہ اس کے رسول نے یہ شان عطا فرمائی۔ تو یہ 5 شعبان المعظم کو آپ کی ولادت باسعادت ہے، اور آپ کی زندگی مبارکہ جو ساری کی ساری ہے وہ اخلاص اور محبت اور پیار کے ساتھ گزری ہے۔ اور آخری ایک واقعہ اور ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، اس وقت ہمارے سینوں کے اندر جو محبت بڑھتی جا رہی ہے وہ دولت کی اور 2 دونی 4 کے چکر میں ہر بندہ ہی لگا ہوا ہے، اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں، ایک ایک مرلے کی خاطر، ایک ایک بات کی خاطر ہمیشہ کے لیے اپنے بھائیوں کو چھوڑ دینا، اپنی برادری اور رشتہ داروں کو چھوڑ دینا، یہ ہمارا وتیرہ جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے۔ حضرت امام حسن حسین کے درمیان ایک مرتبہ کچھ بات ہوئی، اور جس طرح ہماری بات ہوتی ہے اس طرح کی نہیں تھی، کوئی حسد اور کینہ کی وجہ سے، جہاں محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، وہاں ہو جاتی ہے باتیں ایسی، بیٹے اور ماں کے درمیان بھی ہو جاتی ہے، بیٹے اور باپ کے درمیان بھی ہو جاتی ہے، بھائیوں کے درمیان بھی ہو جاتی ہے۔ تو امام حسن حسین کے اندر درمیان میں کچھ ایسی بات ہوئی، تو اب وہاں حضرت امام حسین کیونکہ چھوٹے ہیں اور امام حسن بڑے ہیں، تو سیدنا امام حسین نے ایک رکا لکھا اور اپنے بڑے بھائی کو حضرت امام حسین کو کہ آپ میرے گھر میں تشریف لائیں۔ تو جیسے ہی حضرت امام حسن نے وہ رکا پڑھا تو وہ جلدی سے اپنے چھوٹے بھائی کے گھر میں تشریف لے آئے، تو وہاں پہ سینے سے لگایا، وہاں پہ مسکرائے، اور سیدنا امام حسین عرض کرتے ہیں کہ آپ میرے بڑے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ میں آپ کے پاس آتا، لیکن آپ میرے پاس آئے، میں نے رکا لکھا، آپ آ گئے۔ تو اس وقت سیدنا امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا جی کا فرمان یاد رکھا، کیونکہ نانا جی نے فرمایا کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں پہلے جائے گا۔ سبحان اللہ کہہ دیں یار، جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں پہلے جائے گا۔
تو میری یہی خواہش ہے کہ آپ میرے بڑے ہیں تو آپ بھی جنت کے اندر پہلے جائیں، میں بعد میں جاؤں، یہ نہ ہو کہ میں پہلے جاؤں اور آپ بعد میں جائیں۔ تو اس انداز کے اندر یہ محبت تھی، اور امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے اس دور حاضر کے اندر۔ یہ نفسی کا جہاں پہ عالم ہے نا، محبتیں، پیار، یہ بانٹنا، یہ صحابہ کی سنت بھی ہے، یہ اہل بیت کی سنت بھی ہے، کیونکہ تربیت میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ ہم نعرے تو لگاتے ہیں، نعرہ حیدری بھی لگاتے ہیں، نعرہ تحقیق بھی لگاتے ہیں، اور ہمارا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہم حسینی ہیں۔ تو کیا یہ صرف محض نعروں سے یہ بات بن جائے گی؟ کیا وہ اس بات سے خوش ہو جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسے خوش نہیں ہوں گے۔ آپ اس وقت اپنی امی جان کے بطن اقدس میں تھے جس وقت زہرا پاک، اس حالت کے اندر بھی آپ نے کبھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی، چکی بھی چلا رہی ہیں اور ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کر رہی ہیں۔ عشاء کی نماز ادا فرماتی ہیں، اس کے بعد کھڑی ہو جاتی ہیں، نفلوں کے اندر بھی قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن پاک کبھی نہیں آپ نے چھوڑا۔ حضرت مولا علی کی ولادت ہوتی ہے خانہ کعبہ کے اندر، اور شہادت ہوتی ہے مسجد کے اندر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے مسجد کے اندر جب قرآن آپ تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس وقت ہو رہی تھی جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اور آپ کے خون کے چھینٹے جو ہیں وہ قرآن پاک پہ پڑے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب آخری وقت آیا، آپ بھی اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، وجاءت سکرۃ الموت، وجاءت سکرۃ الموت، اس انداز میں۔ یہ ان کا پیغام ہے، اور یہ وہ وجہ تھی کہ سیدنا امام حسین جب آپ کا سر بھی کٹا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ اور اس عالم کے اندر اس وقت گھر میں اے سی بھی لگے ہوئے ہیں جناب، اور سردیوں میں ہیٹر لگے ہوئے ہیں، ہر طرح کا انتظام ہے، پکی مسجدیں، قلین بچھے ہوئے ہیں، صفائیاں مطلب ہوئی، سارا کچھ ہے یہاں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جماعت ہو رہی ہوتی ہے اور ہم پاس سے گزر جاتے ہیں۔ امام حسین نے تو وہاں پر بھی آپ نے سجدہ نہیں چھوڑا جہاں پر تلواروں کا سایہ تھا، وہاں پہ اس انداز کے اندر بھی، اس لمحے کے اندر بھی آپ کو نماز معاف نہیں ہوئی، آپ نے نماز نہیں چھوڑی۔ تو یہ پیغام دے کر گئے ہیں کہ حسینی وہی ہے جو قرآن پاک کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اور حسینی وہی ہے، حسنی وہی ہے جو نماز کی پابندی کرتا ہے۔ اج کہندے نے جی تہاڈی 5 ویلے تے ساڈی ہر ویلے، شیطانی قسم کا ٹولا باہر لگیا ہوا ہے جناب، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پابندی سے کے ساتھ فرمایا، اور اللہ رب العزت نے یہ 800 کے قریب مرتبہ نماز کا حکم دیا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ سارا دین جو تمہارا ہے وہ نماز کے اوپر ہے، اگر تم نے نماز کو قائم کر لیا تو دین کو قائم کر لیا، اور اگر نماز کو ڈھا دیا تو تم نے اپنے دین کو ڈھا دیا۔ فرمایا میدان محشر کے اندر جو سب سے پہلا سوال ہوگا، فرمایا وہ نماز کے حوالے سے سوال ہوگا۔ اس لیے ایک طرف قرآن ہے، رب کی آیتیں ہیں، ایک طرف مصطفیٰ کا فرمان ہے، صحابہ کا عمل ہے، اہل بیت کا عمل ہے، اور دوسری طرف ایک بندہ کھڑا ہو کہتا ہے جی تہاڈی 5 ویلے ساڈی ہر ویلے ہے۔ یہ ایسے قسم کے شیطانی ٹولے ہیں، انہوں نے چاہے دستار پہنی ہو، جبہ پہننا ہو، سفید جوڑا پہننا ہو، داڑھی بڑی ہو، سمجھ لینا یہ صحیح معنوں میں دین کے مبلغ نہیں ہیں، یہ دین مدین کی خدمت کرنے والے نہیں ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور سے تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز سے لوگوں کو دور کرنے والے ہیں۔ اور صحابہ فرماتے ہیں ہم تو فرق ہی مسلمان اور کافر میں اسی بات سے کرتے تھے کہ یہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور کافر نماز نہیں پڑھتے۔ اس انداز کے اندر حسینی وہی ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کرے، جو اس قرآن کو سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ حسینی وہی ہے جو نماز کی پابندی کرے، نماز نہ چھوڑے، اور دین مدین کی خدمت کرے، وہ اپنا اسلام کے اوپر پکا رہے، اور آپ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا رہے۔ اللہ رب العزت کی پاک مقدس اور بلند بارگاہ میں دعا ہے اللہ ان پاک ہستیوں کی کہ صدقہ سے ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور جو وہ مشن ہمیں دے کر گئے ہیں اس مشن پر صحیح معنوں میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ حسین کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے، حسین مشن کا نام ہے، حسین تحریک کا نام ہے، حسین حق کا نام ہے۔ یزید کس کا نام ہے؟ یزید باطل کا نام ہے، بے حیائی اور برائی کا نام یزید ہے۔ اس لیے شخصیت کا نام جو ہوتا ہے وہ پوری ایک تحریک ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ حسینیت یہ زندہ رہے گی اور قیامت تک یہ زندہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی پاک اور مقدس بلند بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔